बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कौन होंगे, वो क्या हैं, और अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ में इस मौजू पर जो नज़रियाती इख्तिलाफ है वो क्यों कर है। अहले सुन्नत के बेशतर मकातिब फ़िक्र और उलमा और अहले तशय्युअ के नज़दीक क़यामत से कबल इमाम मेहदी की आमद यकीनी समझी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उनका नाम, उनका लक़ब, शजरा नस्ब, इमाम मेहदी का हुलिया और सिफ़ात, इमाम मेहदी का हाजिराना तारुफ और हुस्नी सादात के अलावा ये भी बताएंगे कि सच्चे इमाम मेहदी की अलामात क्या हैं और इमाम मेहदी का ज़हूर कहाँ पर होगा। और इस हवाले से जो मुस्लिम ममालिक की इक़्तिसादी नाकाबंदी की जा रही है और अरब ममालिक की बहरी नाकाबंदी की जा रही है, और इसके साथ साथ वो अकीदे जो मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र रखते हैं, यानी अहले सुन्नत का क्या अकीदा है, अहले तशय्युअ का क्या अकीदा है, और अकीदा शिया ज़ैबिया का क्या अकीदा है, और अब्बासिया का क्या अकीदा है, ये इस हवाले से हम आपको बताएंगे। और इनकार मेहदी दर हकीकत कुफ्र है, ये भी आपको बताया जाएगा। अहले सुन्नत के नज़दीक इमाम मेहदी उम्मत में एक इमाम का दर्जा रखते हैं, और अहले सुन्नत के यहाँ मासूम ज़ात सिर्फ अंबिया कराम की ज़ात है। इमाम मेहदी आदल का दर्जा रखते हैं, यानी अदल करने वाले होंगे, इंसाफ करने वाले होंगे। नाम और लक़ब की अगर हम बात करें तो मोहम्मद या अहमद, जबकि मेहदी उनका नाम नहीं लक़ब है। बमानी हिदायत याफ्ता, मुकम्मल बादब नाम के साथ लक़ब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। यानी जब भी आप नाम लें तो इमाम मेहदी सिर्फ ना कहें, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहें। और बार बार जब नाम लिया जाता है तो उस वक्त आप इमाम मेहदी कह सकते हैं। उमूमी तौर पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही कहा जाएगा। शजरा नस्ब की अगर हम बात करें तो इमाम मेहदी हुस्नी सादात में से होंगे। इनका नाम नामी या अहमद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। इनके नाम नामी जैसा कि आपको बताया कि मोहम्मद या अहमद होगा और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। तमाम शिया और बाज़ उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक इमाम मेहदी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़रिए इमाम अली की औलाद में से हैं, यानी मेहदी बिन हसन अल अस्करी बिन अली नकी बिन मोहम्मद तकी बिन अली रज़ा बिन मूसा काजिम बिन जाफ़र सादिक बिन मोहम्मद बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन इब्ने अली। ये जो शजरा नस्ब आपको बताया है ये हज़रत अली तक जा मिलता है। अक्सर उलमा अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी को हज़रत अली के बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ल सादात से ज़हूर होने को मुस्तनद मानते हैं। अबू दाऊद और दीगर कुतुब अहादीस की रिवायात भी आपको हम बताएंगे। आपकी वालिद ग्रामी के जिसको मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है हज़रत नरजिस खातून हैं कि जिन्हें रिहाना और सौसन भी कहा गया। शेख सदूक ने गयास से नकल किया है कि उसने कहा कि इमाम हसन अस्करी का जानशीन जुमे के दिन पैदा हुआ और उसकी वालिदा रिहाना थी कि जिन्हें नरजिस, सैकल और सौसन भी कहा जाता है। इलामा सैयद बरजंजी फरमाते हैं, मुझे इनकी वालदा के नाम के बारे में कोई सही रिवायत नहीं मिली, अलबत्ता बाज़ हजरात ने वालदा का नाम आमिना तहरीर किया है। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेहदी मेरे ख़ानदान में से फ़ातिमा की औलाद में से होंगे। और अबू इसहाक़ कहते हैं कि अली ने अपने साहिबजादे हसन की तरफ देखकर फरमाया, मेरा बेटा, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, सरदार है, अनकरीब इसकी पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा। वो इखलाक व आदात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा। ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे ना होगा। फिर अली ने ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देने का वाक़या बयान फरमाया। मेहदी वालिद की तरफ से तो हसन की औलाद से और वालदा की तरफ से हुसैन की औलाद में से होंगे। इमाम मेहदी के अगर हुलियो सिफ़ात की हवाले से बात करें तो अबू सईद खदरी फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन व कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। वो रूए ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से वो जुल्म व सितम से बरी हुई थी।
وہ 7 برس تک زمین پر برسرے اقتدار رہیں گے۔ یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا۔ وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا۔ امام مہدی کا اگر حاضرانہ تعارف کروایا جائے تو دعوی مہدیت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ حسنی سادات میں مہدویت ایک روحانی منصب ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہے، اس لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دست بردار ہو گئے۔ اگر سچے امام مہدی کی علامات کے بارے میں بتائیں تو علی ابن طالب سے روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ آپ جو سننے والے احباب ہیں، یہ بتائیے کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کی زندگی تک زندہ رہیں اور ان کو دیکھیں اور ان کا دیدار کریں اور پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو ان کی حمایت کرنے والوں میں سے ہوں گے؟ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ واقعتاً ان کا دیدار کر سکیں، اور کون کون سے یہ لوگ ہیں جنہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان علامات کے بارے میں پہلے سے علم تھا، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ حقیقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ تمام تر باتیں ہیں ان سے انکار کرنے والا کافر ہے؟ اگر اس نے انکار کیا تو واقعتاً وہ کفر کا پیروکار بن جائے گا اور کافر جا ٹھہرے گا، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ امام مہدی کی شخصیت کے ہی منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، امام مہدی نہیں آئیں گے۔ لیکن یہاں پر جو روایت منقول ہے علی ابن طالب سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ مولانا بدر عالم میرٹھی فرماتے ہیں کہ ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عام و خاص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس لفظ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص کیوں نہ ہوں، لیکن وہ ان کے باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہیہ کے ماتحت اوجھل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ درج بالا حدیث و اقوال کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ امام مہدی اس وقت پردہ غیب میں ہیں۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ امام مہدی کو بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسی ایک رات میں عنایت کر دیں گے۔ امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امام مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات دوچار ہوں گی
اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ ابو صالح تابعی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی، عرب کی بحری ناکہ بندی ہوگی۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحر عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت سی معلومات کا سبب بنی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔